ان 10 دنوں میں 10 جو راتیں ہم یہاں ہیں، اگر خدا نے زندگی دی اور یہ توفیق حاصل ہو تو ہم اخلاق اہل بیت پر گفتگو کرنا چاہیں کہ اگر ہو سکے نفس سے روح تک کا سفر کرنے کی کوشش کرے. اگر جناب سیدہ راضی ہوئی یہ سفر ہو سکے گا، واللہ یہ عظیم سفر ہے، میرے بس سے باہر. ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، یہ سفر اپنے ساتھ ہے، باہر کی کوئی چیز آپ کو اس سفر میں نہیں چاہیے، وسائل نہیں چاہیے. وسائل کے بغیر اپنے ساتھ یہ سفر ممکن ہو سکتا. اور اس سفر کا آغاز امیر المؤمنین کے اشعار سے جو منسوب ہے امیر المؤمنین کے ساتھ، اس سے کرتے ہیں. ذرا صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دواؤک منک ولا تشعر وداؤک منک ولا تبصر. دوا تمہارے اپنے اندر ہے، تمہارے اپنے پاس ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور جو مرض ہے وہ بھی تمہارے اپنی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے اندر سے ہے، اس کا بھی تمہیں اندازہ نہیں ہے. وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي بِأَحْرُفِهِ يَسْعُرُ الْمُزْمَرُ. آپ ایک ایسی روشن کتاب ہیں کہ جس کے حرف سے اس کائنات کے بڑے بڑے راز کھل جاتے ہیں. أَتَزْعَمُ إِنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْتَ وَعَالَمُ الْأَكْبَرُ. صلوات پر جی محمد و عالم. اس شعر کا اگر تھوڑا سا آزاد شاعری میں کوشش کی ہے، تم ہی درد ہو، تم ہی ہو دوا، اور تم خود سے بے خبر ہو. نہ زخم کو پہچانا نہ مرہم کو دیکھا، حالانکہ دونوں تمہارے اندر چھپے ہیں. تم کوئی عام خاکی انسان نہیں ہو، تم وہ روشن کتاب ہو جس کے ہر حرف میں کوئی راز دھڑکتا ہے، کوئی پردہ اٹھتا ہے. کیا کہتے ہو میں چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، بے وقت ہوں، مگر تمہارے اندر پورا عالم سمٹا ہوا ہے، ایک کائنات لپٹی ہوئی ہے، اور تم خود جہان اکبر ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب اس نفس کو اور روح کو پہچاننا ہے. اچھا، اس میں بہت سی مشکل ابحاث بھی ہیں، ان میں ہم نہیں جائیں گے، اور اگر کسی کو شوق ہو عشرے کے بعد آ جائیں، ہم پھر وہ مشکل ابحاث بھی حاضر ہیں ان میں وارد ہونے کے لیے. یہاں دو باتیں ہیں. ایک عام جو عوامیانہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ نفس سیلف اور ہے اور روح سول اور ہے. اسی لیے ہم نے کہا نفس سے اور روح سیلف سے سول تک یہ جرنی ہے. اگر یہ جرنی ہے تو یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. اب یہ دو ہیں یا ایک ہی ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں، ہم اس میں بھی نہیں جاتے. البتہ یہ جو عام فہم عام تصور ہے کہ نفس بری چیز ہے اور روح پاکیزہ چیز ہے، روح طہارت کا نام ہے اور نفس پلیدی کا نام ہے، یہ تصور غلط ہے. اس لیے کہ نفس امارہ بھی ہے اور نفس مطمئنہ بھی ہے، وہ بھی تو نفس ہے. یہی نفس روح ہے، اور یہی نفس بری بھی ہو سکتی ہے اور یہی نفس اچھی بھی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ہم آگے بڑھیں کہ یہ نفس اور روح ایک ہے یا دو ہے. اگر چاہیں تو اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس بحث کو ہمیں 2 سال پہلے ایتھیزم پہ جو تقریریں کی تھی یہاں اور ایدری چوک میں، وہ کتاب تیار ہو گئی ہے اور پرنٹ شاید ابھی نہیں ہوئی، شاید عشرے کے آخر تک پرنٹ بھی ہو جائے. اگر یہ مجالس بھی کتاب بنی تو وہاں ہم لکھ دیں گے، جو ابھی بیان نہیں کر رہے اس کو کتاب میں لکھ دیں گے، کیونکہ ہم نے لکھا ہوا ہے، ابھی بیان نہیں کر رہے. تو اس سے تو آ جائے باہر کہ نفس کیا ہے اور روح کیا ہے. اور روح قل الروح من امر ربی، روح اس عالم کا نہیں ہے، اور روح عالم مادے کی چیز نہیں ہے. روح عالم امر کی چیز ہے، کوئی عظیم چیز، لیکن ہے آپ کے پاس، بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن ہے آپ کے پاس. نفس بھی آپ کے پاس ہے، اور یہ نفس آپ چاہیں تو اس نفس کے غلام بن جائیں، چاہیں اس نفس کو اپنا غلام بنا، چاہیں آپ نفس کے ہاتھوں کھیلنا شروع کر دیں، چاہیں نفس کو اپنے ہاتھوں میں کھلانا شروع کر. اگر آپ نفس پر حاکم ہوئے تو ساری دنیا آپ کی ہے، بھلے آپ کو کچھ بھی نہ ملے. یہ آپ سمجھنا مشکل ہے، بچوں کو اور سمجھ میں نہیں آئے گی، مجھ جیسے مفلس لوگوں کو اور سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر نفس پر حاکم ہو تو کچھ بھی نہ ہو، آپ دنیا کے امیر ترین آدمی. اگر نفس کے غلام ہو تو ساری دنیا بھی مل جائے، آپ ایک غلام ہو. اسے سمجھانے کے لیے میں اپنی بہنوں سے مخاطب، آپ کو یہ زیادہ پسند آئے گی چیز، البتہ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ آپ کا اختیار ہے، اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا لو اور ایک غلام کی بیوی بن کے رہو، یا اپنے شوہر کو بادشاہ بناؤ اور ایک ملکہ بن کے رہو. اختیار آپ کا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو بیوی پہ گئی وہ باتیں سمجھ میں آ گئی. یہی نفس پر بھی ہے. نفس کے غلام بن جاؤ، ایک غلام بن کے زندگی کا، ساری دنیا ملے پھر بھی غلام نہیں ہے. یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں
ان سے زیادہ ان کے غلام ان فیسلٹیز سے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. گاڑی میں وہ زیادہ ہوتے ہیں, گھر میں بھی وہ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں آ رہا ہوتا. ان کا نہیں, ان کو کیا مزہ آئے گا؟ ان کو نہ اس گاڑی میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, نہ اس گھر میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ تو غلام ہے. وہ جو نا اس گاڑی میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, اس گھر میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, اس کے اتنے گھر ہوتے ہیں کہ اس میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے. کتنی دیر رہتا ہے, پھر وہ اپنے اصلی گھر قبر میں چلا جاتا ہے. اسے کیوں مزہ آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ فیل کرتا ہے میں مالک ہوں. یہ نفس ہے اور یہ روح ہے. اصل بحث کیا ہے؟ اصل بحث یہ ہے کہ یہ انسان 2 ڈائمینشنل ہے. ایک بدن ہے اور ایک, اب ہم یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے, میٹیریلسٹ ہیں, ان کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں روح نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ مادہ ہے. ہم کہتے ہیں ایک روح ہے اور ایک مادہ ہے. روح کے ہونے پر جو دلائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے, اور وہ جو روح کے نہ ہونے پہ دلائل دیتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ انسان بدن رکھتا ہے اور روح رکھتا ہے. یہ بدن محسوس ہے, ٹینجیبل ہے, نظر آتا ہے, سامنے یہ ہے, لیکن ہے بے بس. اس کی چلتی کچھ نہیں, اس کا نہ کوئی ادراک ہے نہ اس کی حکومت ہے. اس بدن پر روح کی, نفس کی حکومت ہے. وہ نفس اور روح نظر نہیں آتی, لیکن حکمرانی روح کی ہے. ساتھ ہے میرے؟ ان دونوں کو اگر میں واضح کر سکا, یہ روح ہے اور یہ بدن. انسان چیزوں کو جو درک کرتا ہے, کلیات کو, یونیورسل فیکٹس کو انسان روح سے ڈائریکٹ کرتا ہے, اور جو محسوسات ہیں ان کو حواس سینسز کے ذریعے درک کرتا ہے. یہ روح اور بدن اگر پتہ نہیں کتنا حد تک میں آپ تک پہنچا سکا. رہ گیا کہ روح ہے یا روح نہیں ہے. روح اس لیے بھی ہے, ہمیں زیادہ تفصیلی دلائل میں نہیں جاتا, کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں فلاں اسکول میں گیا, میں نے فلاں جگہ سے تعلیم حاصل کی, میں حوزہ علمیہ قوم میں گیا, میں نے پلا, میں آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, اور ہم سب سے زیادہ شاید میں ہی کرتے ہیں. یہ میں ہے کون؟ کیا ہے یہ میں؟ کیا؟ میرا ہاتھ, میرا دل, میرا جسم, میری تعلیم. یہ ہاتھ بھی نہیں ہے, یہ جسم بھی نہیں ہے, یہ دل بھی نہیں. سب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی میں کا ہے. وہ جو آپ جسے میں کہتے ہیں, جسے اقبال خود ہی کہتا ہے, وہ روح ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں. ان سے پوچھیں جو میٹیریلسٹ ہیں, پھر یہ میں آپ بھی تو ہم سے زیادہ میں کرتے ہیں, تو یہ میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے دماغ میں جو سیلز ہیں ان سے ایک چیز ترشح کرتی ہے, اور وہ میں نہر کی طرح ہے, ایک دریا کی طرح ہے, جسے پانی آتا ہے جاتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے یہ سارا دریا ایک ہی ہے. آپ اسے دریا سے نہیں کہتے رہتے ہیں, وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ بہہ کے سمندر میں چلا گیا, بخار بن گیا, پھر آیا ہے, پھر برف بنا ہے, بارش بنی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, آپ اسے دریا ہی کہتے رہتے ہیں. اس پہ پھر انشاءاللہ اگر وقت ہوا اور آپ لوگوں کی دلچسپی ہوئی تو بحث کریں گے, نہیں تو اس بحث کو یہیں پہ چھوڑ دیا ہم نے. آگے چلتے ہیں. ہم نے اصل میں اس روح کو بلند کرنا, اس نفس کو, نفس امارہ سے نفس لوامہ, وہاں سے نفس مطمئنہ تک پہنچانا ہے. کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ آج کے دن کو چاہ رہا تھا میں کچھ 1-2 سٹیپ کم از کم اس میں آگے آ سکوں, اور وقت آ گیا, اور آج میں اس طرح شاید بیان نہ کر سکوں. کل سے انشاءاللہ ترتیب سے بیان کریں. اس کام کے لیے دیکھیے, آج کل برسات کا سیزن ہے, جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. جب زیادہ پانی آتا ہے تو سمندر بہت زیادہ پانی لے لے, دریا اس کے بعد, جھیلیں اس کے بعد, اور اس کے بعد یہ آپ کے اسامات کے نالے. اپنے حساب سے اگر کسی نے کوئی ظرف رکھا ہوا ہے تو اس ظرف کے مطابق اس میں پانی آتا ہے, اور اگر کسی نے اپنا ظرف برتن الٹا رکھا ہوا, اس کو ساری بارش میں سے کچھ بھی اس کا نصیب. ہمیں فیوزات الہی مل رہے ہیں, بے تحاشا مل رہے ہیں, اور اگر کبھی فیوزات کی کمی ہونا شروع ہو جائے تو اسے بڑھانے کا ایک راز آپ کے پاس ہے, اور وہ راز ہے محمد و آل محمد پر صلوات. دیکھیے, بارش جب ہوتی ہے تو ہوتی تو آسمانوں میں ہے, لیکن آسمان فیاض ہے, وہ آپ کو منتقل کر دیتا ہے. آپ جب درود پڑھتے ہیں آل محمد پر تو وہ تو ہے ملکوت میں, درود وہاں جا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ درود پہنچتا آپ کو ہے. ہم بھیجتے درود, اگر آپ اپنے اوپر درود بھیجیں اول تو صحیح نہیں ہے, ثانیاً آپ کو پہنچے گا ہی نہیں. وہ رحمت آپ تک پہنچنے کا واسطہ اہل بیت محمد و آل محمد صلوات پڑھ دیے, محمد و آل محمد. ہم نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس مثال سے ہم نے سمجھ لیا, ہم نے اپنا ظرف پڑا کرنا ہے. ادھر سے کوئی کمی ہے ہی, ادھر سے مسلسل مل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا برتن الٹا کیے بیٹھے, یہ ہمارا ظرف چھوٹا ہے. اس ظرف کو وسیع کیسے کریں؟ اگر کر سکیں تو میری محنت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور میرے پاس کہنے کچھ بھی نہیں ہے,
میں احادیث کا سہارا لوں گا اور یہ ضرب در حقیقت احادیث وسیع کریں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالمہ. یوں تو خدا کی صفات اور ایٹریبیوٹس بہت ہیں. 5 ایسی ہیں کہ اگر ان پر یقین ہو رہے اور یہ ہمارے پیش نظر رہے تو ہمارا ذرا وسیع ہو جائے. سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ عالم ہے، سب جانتا، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں. یہ بچے والدین کے ساتھ سیکیور کیوں فیل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ والدین مجھے، اگر والدین کی نگاہوں میں ہوں تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر کوئی نقصان پہنچانے آ رہا ہے تو والد میرا دیکھ رہا ہے، وہ نقصان پہنچانے نہیں دے گا. بچوں کے لیے نیچے الگ سے ہال بھی ہم نے کہا تو ہے، شاید آج سے ہوا ہے نہیں تو کل سے ہوگا، وہاں انتظام ہے. لیکن میری اپنی درخواست یہ ہے کہ بچے ادھر آ کے بیٹھے، سارے باقی بڑے پیچھے بیٹھے، بچے آگے بیٹھے. ان کی وجہ سے میں پھر باتیں بھی آسان کروں گا، آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچے. اللہ عالم ہے، وہ سب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. آپ کا تو سارا مسئلہ حل ہوگی. اگر خدا سب جانتا ہے پھر کیا مسئلہ باقی رہے؟ دیکھیں، ابھی وہ اتھارٹیز جو آپ کی حفاظت کر سکتی ہیں یا آپ کو انصاف دے سکتی ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان تک FIR کیسے درج کرائیں، عدالتوں تک پہنچا کیسے جائے. جو انصاف نہ دینے والی عدالتیں یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ کیسے پہنچائیں. یہاں تو اللہ کی عدالت پر پہنچانے کا مسئلہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے. اگر وہ دیکھ رہا ہے، جو ایک چیز سمجھ سے بالاتر ہے. میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہاں سے گزر بھی نہیں پا رہا، اور شاید یہیں پہ میں مجلس بھی پھر ختم کر دوں اور باقی 4 کل بیان کروں.